الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، ہمارے بزرگان دین کے پاس ایک روایت ہے کہ وہ چلہ کشی کرتے ہیں۔ 40 دن کی عبادت کسی ایک جگہ پہ جا کے کرنا اسے چلہ کشی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ چلہ کشی کر رہے تھے اور وہ خدا کی تلاش میں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خدا مجھے مل جائے۔ دن کے وقت وہ روزے رکھتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے، ذکر اذکار کرتے۔ اسی دوران، اس کی چلہ کشی کے دوران ایک آواز آئی اوپر سے اللہ کی طرف سے کہ اے میرے بندے، تو مجھے یہاں تلاش کرنا چاہتا ہے، اس شہر کے بازار میں جاؤ، تمہیں وہاں کچھ مل جائے گا جو تم یہاں تلاش کرنا چاہتے ہو۔ وہ شخص چلہ توڑ کر وہ بازار میں چلا گیا۔ وہاں دیکھتا ہے کہ ایک عورت آئی ہے اور اس کے پاس تانبے کا دیگچہ ہے، وہ بیچنا چاہتی ہے۔ ایک دکاندار کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ میرا تانبے کا دیگچہ ہے، خالص تانبا ہے، میں اسے 6 ریال میں بیچنا چاہتی ہوں۔ اس دکاندار نے کہا نہیں، آپ کا تو یہ دیگچہ 4 ریال کا ہے، 6 ریال میں نہیں دے سکتا۔ پھر وہ دوسری دکان کے پاس گئی، کہنے لگی کہ یہ میں دیگچہ تانبے کا ہے میرا، میں بیچنا چاہتی ہوں، میرا بیٹا بیمار ہے، میں نے حکیم صاحب نے کہا ہے کہ اس کی دوا جو ہے وہ 6 ریال میں آئے گی، تو میں اسے 6 ریال میں بیچنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے کہا نہیں، تو یہ 4 ریال کا ہے، 6 ریال کا میں نہیں لے سکتا۔ پھر وہ تیسرے دکاندار کے پاس گئی، اسے بھی یہی بات کہی کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور میں حکیم کے پاس گئی تھی، اس نے کہا 6 ریال کی دوائی آئے گی، تو میں اسے 6 ریال کا بیچنا چاہتی ہوں۔ وہ کوئی خدا ترس تھا دکاندار، اس نے کہا ماں میں آپ کا دیگچہ 25 ریال میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ میں تو 6 ریال مانگ رہی ہوں، یہ مجھے 25 ریال دینا چاہتا ہے۔ تو اس نے وجہ پوچھی، اس نے کہا ماں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دوسرے برتن نہ بکیں، آپ کے گھر کا مال و اسباب سلامت رہے، آپ کے بچوں کی خوراک، آپ کی جو گھر کی جائیداد ہے وہ سلامت رہے، میں اسے بیچنے سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو 25 ریال دے رہا ہوں، 6 ریال آپ حکیم کو دے دیجئے، اللہ تعالیٰ شفا دے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بیماری باقی رہ جائے، مزید پیسے لگے تو ان میں سے وہ خرچ کر لینا۔ چنانچہ وہیں پہ وہ شخص دیکھ رہا تھا جو چلہ کشی توڑ کے آیا تھا، اسے پھر غیب سے آواز آئی، کہا کہ تم مجھے ویرانوں میں تلاش کر رہے ہو، تم مجھے تنہائی میں تلاش کر رہے ہو، لوگوں کی خدمت میں تلاش کرو جس طرح اس آدمی نے اس عورت کی خدمت کی ہے۔ عزیز بچوں، عبادت کی اپنی اہمیت ہے، چلوں کی کونے خدرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کی اپنی اہمیت ہے، لیکن خدا ملتا ہے تو لوگوں کی خدمت میں ملتا ہے۔ خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اس کے بندوں سے پیار کرنے میں ملتا ہے، کسی کی مدد کرنے میں ملتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ مدد کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ہاتھ ہیں، آپ کے پاس پاؤں ہیں، آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں، کچھ اٹھا کے دوسری جگہ پہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں وہ آپ مدد کیجئے، آپ کو خدا وہی مل جائے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی مدد کے ذریعے اللہ رب العزت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔